اور پھر رمضان میں اتنی ٹینشن کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 12 13 14 15 16 گھنٹے بھوکا رکھنا ہی تھا تو کھانے کے جو 2 ٹائم تھے وہ ایسے ٹائم دیے جاتے جو نیچرل ہوتے. صبح 8 بجے کا اللہ کہتے ہیں ناشتہ کر لو اور رات 8 بجے افطاری کر لینا, 12 گھنٹے بھی ہو جائیں گے اور ہمارا ایک دوپہر کا کھانا کیا ہو جائے گا, ناغا ہو جائے گا. تو چلو ساری زندگی دوپہر کھاتے رہیں, ایک دفعہ لنچ کا ہم نے کیا کر لیا, ناغا. اللہ نے ٹائم تو وہی رکھا لیکن جو کھانے کے اوقات ہیں وہ بڑے عجیب رکھ دیے. صبح 3:30 بجے اٹھ کے کھاؤ. یہ پوری دنیا میں کسی کے کھانے کا ٹائم. ارے بابا آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت کرے کہ میرے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, آپ لوگ آئیں. جی ضرور آئیں گے. کس وقت آئیں؟ 3:45 بجے صبح. آپ بولیں گے جب یہ تم کو لڑکی والوں نے قبول کیسے کر لیا ہے بھائی؟ تحقیق نہیں کی تھی کہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا دماغ کا؟ صبح کا ناشتہ ویسے تو سب لوگ رات 9 بجے کا کھانا رکھتے ہیں, چلو تم دوپہر کا رکھ لیتے, نہیں تو صبح کا ناشتہ کر لیتے 8 بجے 6 بجے فجر کے بعد. 3:45 3:30 پاگل ہو گیا کیا کہیں گے نا لوگ. اور پھر لڑکی والوں کو جا کے بولیں گے ابھی سے رشتہ ختم کروا دو, مجھے کچھ ان کی سیٹنگ آؤٹ لگ رہی. اللہ نے کہا کہ کب اٹھ کے کھانا ہے. روزہ رکھنا جتنا مشکل کام ہے نا, اتنا ہی مشکل صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے کھانا کھانا. اتنی ٹینشن. اور پھر اللہ نے جو مغرب کے وقت جو کھانے کی اجازت دی اس میں نماز بھی ساتھ ہی لگا دی. تسلی سے بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے. بھوک اتنی ہوتی ہے, پیاس اتنی ہوتی ہے کہ بچے کھا جائے آدمی, دل چاہ رہا ہوتا ہے. حقیقت ہے اس وقت کنڈیشن یہ ہوتی ہے, بیگم ذرا یہ دہی بڑے ہیں یہ ذرا سنبھال کے رکھو, میں نماز کے بعد آ کے کھاتا. یہ والا پکوڑا یہ کھانے نہیں دینا کسی کو, یہ آج پکوڑے بہت مزے کے بنے ہوئے, آدھا رکھ لیا آدھا. اور انسان کی فطرت ہے کہ کھانے کے دوران جب 10-15 منٹ کا وقفہ ہو گیا تو بھوک, اب وہ مزہ نہیں آتا, وہ افطاری گئی, سمجھ رہے, اب مزہ نہیں آئے گا. پھر ہونا یہ چاہیے رمضان میں عشاء کی چھٹی ہونی چاہیے. اگر ہم سے کوئی مشورہ لے کے شریعت بناتا, معاذ اللہ ایک مثال دے رہا ہوں, ہم کہتے ہیں اللہ رمضان میں تو نے اتنی تھکاوٹ, اتنا مسئلہ ہو گیا, سارا دن کے بھوکے پیاسے, پھر افطاری بھی تو نے ڈھنگ سے نہیں کرنی تھی ہے بھائی. اللہ ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں, آج 4 کر دے, عشاء کی کیا کر دے. کیونکہ افطاری کے بعد کیسی غنودگی چڑھتی ہے دماغ میں, کیسا گرتا ہے بستر پہ, فوراً گٹکے والے گٹکے پہ, تمباکو والے چائے پر آ گئے, اور سگریٹ والے فوراً سگریٹ, نسوار والا فوراً ڈبی لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ چل رہا ہوتا ہے. اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ نے بجائے اس کے کہ عشاء کی چھٹی ہو جاتی, عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز بھی لگا دی. اب وہ کتنی رکعتیں اس پر میرا ایک بیان ہے, سن لیجئے گا. ہمارے نزدیک 20 رکعتیں ہیں, لیکن ہم 8 والوں کو بھی گمراہ نہیں کہتے. لیکن جو راجح قول ہے ائمہ اربعہ کا مذہب, صحابہ کا, تابعین کا, وہ کتنی رکعتیں ہیں اس پر میرا بیان ہوا ہوا ہے. 7-8 سال پہلے میں نے دلائل سے بیان کیا تھا, پوری ایک دلیل اس میں بہت تفصیل سے, 1.5 گھنٹے کا بیان ہے. جس کو اشکال ہو وہ سن لیجئے گا. وہ غیر معروف چینل سے اپلوڈ ہوا ہے, تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کروا دوں گا. تو اس میں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ دونوں طرف کے دلائل کے تجزیہ لے کر بتایا گیا کہ یہ پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس پر, سمجھ رہے ہیں. تو آپ وہ سن کے پھر تبصرہ کیجئے گا, ایسے ہی تبصرہ نہ کر دیجیے گا. اچھا خیر, لیکن بہرحال آپ 8 پڑھیں 20 پڑھیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لڑیں گے تو مسئلہ زیادہ کھڑا ہوگا. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریں, جو دوسرے کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو چھیڑیں نہیں, مسئلہ چھیڑ خانی سے خراب ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک تراویح کی جو سنت نماز ہے وہ کتنی ہے, 20 رکعتیں. یہی چاروں ائمہ کا مذہب, یہی صحابہ کا, خلفائے راشدین کا, اور یہی امت میں صدیوں سے اس پر اجماع رہا ہے. علامہ ابن عابدین نے اپنے دور میں آج سے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ پوری امت میں کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں 20 رکعت سے کم ہو رہی ہو تراویح. تو اجماع امت خود ایک دلیل ہوتی ہے. خیر, تو ہونا یہ چاہیے کہ چھٹی ہو جائے, لیکن اللہ نے وہاں بھی کیا کر دیا, اب کھڑے ہوئے. پھر وہ رکعتیں عام نمازوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں, عام نمازوں سے بھی لمبی. کتنی لمبی نماز, کتنی لمبی. پھر بس صبح اٹھنا بھی ہے سحری میں. تو یہ سب ٹینشن اللہ پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں, بس بات ختم کرتا ہوں.
اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے. جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے. محبت دودھ جلیبیاں کھانے سے پیدا نہیں ہوتی. محبت محبوب کے لیے قربانی دینے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی محبوب کی اطاعت بولو بھائی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے آخری عشرے میں دلوں کی حالت الحمدللہ کیسا ہی سخت دل ہو کچھ نہ کچھ دل اس کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے. عید کے دن وہ سب ریورس کر دیتے ہیں ہم. اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں, اب چل